بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. تمام تعریف و توصیف اس اللہ مقتدر کریم کے ذات بابرکات کو جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شہنشاہ بھی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اس نبی محتشم پر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا وجود بنا. حمد و سلام کے بعد معزز محترم صحابہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ بلا کسی انقطاع کے، بغیر کسی فصل کے، تسلسل کے ساتھ ہم آپ سے قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. کبھی کوئی چھٹی نہیں، ہر کام کی چھٹی، لیکن الحمدللہ درس قرآن کی چھٹی نہیں کرتی. اللہ کا نہایت شکر ہے کہ اس سہانے موسم میں آپ حضرات کے چمکتے ہوئے چہرے دیکھنا نصیب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے چہرے کی رونق ہمیشہ سلامت رکھے. میں اپنی ماں بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے گھر سے تشریف لے کر کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو سیدہ فاطمہ کا صدقہ عطا فرمائے. تمام حضرات کا نہایت شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کا درس قرآن ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور بڑا حساس ہو کر کے آج کا درس قرآن آپ نے سننا ہے. کچھ غلطی ہے جس غلطی کی طرف رب تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم سب نے مل کر کے دور کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں. لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں. کھیل کی باتیں. اب وہ کھیل کی باتیں خریدتے کیوں ہیں؟ کھیل کی باتیں ہیں کہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا، پہلے ترجمہ کرتا ہوں. وہ کھیل کی باتیں خریدتے کیوں ہیں؟ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اس لیے خریدتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر دھیان کرے، بغیر فکر و تدبر کے وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکا دے، بغیر سوچے سمجھے. اس لیے وہ کھیل کود کی باتیں خریدتے ہیں اور اسے شائع کرتے ہیں، اسے پھیلاتے ہیں، اور پھیلانے کے بعد میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ سے اللہ کے بندوں کو بغیر سوچے سمجھے بھٹکائیں. یہ مقصد ہوتا ہے. اور وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. اور جو رہی قرآن کی آیتیں ان کا مذاق بنایا. قرآن کی آیتوں کو مذاق بنایا جائے اور جو باتیں وہ خرید رہے ہیں کھیل کود کی، ان باتوں کے ذریعے کیا کیا جائے؟ جو اللہ کے بندے ہیں ان کو گمراہ کیا جائے. سمجھ میں آیا؟ یہ ان کا مقصد ہے. اللہ فرماتا ہے مقصد تو تیار کر رکھے ہو، محبوب بشارت بھی انہیں سناؤ. اولئک لہم عذاب مہین. اللہ ان کو ایسا نہیں ذلت کا عذاب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اس کا یہ مقصد ہوگا کہ وہ کھیل کی باتیں خرید رہا ہے اور خرید کر کے شائع کر رہا ہے، بیچ رہا ہے. کیوں؟ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور و فکر کیے اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکا دے.
تو اللہ فرماتا ہے اور اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا لے. اللہ فرماتا ہے ایسے کو اس کا مقصد تو نہیں مل سکتا، ہاں اس کو جہنم کا دردناک ذلت والا عذاب ملے. سمجھ رہے ہیں؟ اب سب سے پہلے میں اس کا شان نزول بیان کرتا ہوں. یہ آیت اتری کس کے لیے، اور اس سے پہلے میں بتاتا ہوں کھیل کسے کہتے ہیں. کھیل پتہ نا، کھیل کود کی باتیں خریدتے ہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو باتیں خریدتے ہیں کھیل کود کی. لہو الحدیث، کھیل کود کی باتیں کرتے ہیں. کھیل کود کیا ہے؟ تو صاحب جلالین فرماتے ہیں کھیل کود کے دار ای ما یلہا منہ ان ما یونی، بیکار باتیں، گھٹیا باتیں، ردی باتیں، ایسی باتیں کہ جن سے شرم پیدا ہو، ان باتوں کو وہ خریدتے ہیں اور جو اچھی باتیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. صاحب جلالین فرماتے ہیں، صاحب خزانہ العرفان فرماتے ہیں یعنی ہر وہ باطل چیز کھیل ہوتی ہے کہ جو انسان کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈال دے. ہر وہ بات کیا ہے؟ کھیل ہوتی ہے. نیکی سے گناہ کی طرف، کام سے غفلت کی طرف لے کر کے چلی جائے، اس کو کھیل کہا جاتا ہے. ارے بھائی آپ فٹ بال کھیلنے چلے گئے تو پھر جو آپ کا کام تھا وہ چھوڑا کہ نہیں؟ آپ بیٹ بال لے کر کے میچ کھیلنے چلے گئے تو جو آپ کا مقصد تھا وہ ہٹا کہ نہیں؟ تو ہر اس چیز کو کھیل کہا جاتا ہے. صاحب خزانہ فرماتے ہیں کہ جو بندے کو کام سے غفلت کی طرف کھینچے اور نیکی سے گناہ کی طرف کھینچے، اس بات کو کھیل کہا جاتا ہے. کھیل. اب یہ آیت اتری کس کے بارے میں، شان نزول کیا ہے اس کا؟ تو فرمایا گیا یہ آیت نظر حارث بن کلدہ کے حق میں نازل ہوئی، جو تجارت کے سلسلے میں دوسرے ملکوں میں سفر کیا کرتا تھا اور اس نے اجمیوں کی کتابیں خریدی جن میں قصے کہانیاں تھیں. وہ قریش کو سناتا اور کہتا کہ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عاد و ثمود کی کہانیاں سناتے ہیں قرآن کے اندر، اور دیکھو میں تمہیں اجمیوں کے رستم اور اسفندیار اور شاہان فارس کی کہانیاں سناتا ہوں. تو دیکھو کہانیاں وہ بھی سناتے ہیں قرآن میں، کہانیاں میں بھی سنا رہا ہوں. تو پھر قرآن الگ کیسے ہوا؟ قرآن میں اور میری کہانیوں میں ڈیفرنس کیا ہوا؟ قرآن میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہانیاں بتا رہے ہیں اور میں بھی تمہیں کہانیاں بتا رہا ہوں. تو یہ باتیں سن کر کے بعض لوگ قرآن کی آیتیں سننے سے رک گئے اور پھر وہ کہانیاں جو اس نے اجمیوں کی سنانا شروع کی ان کو سننے لگے. اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ بری باتیں خرید کر یہ سوچ رہا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر دے تو یہ بات کو تو کر لے گا، لیکن یہ امت وحدت ہے. یہ قرآن جو پڑھ لیتا ہے وہ قرآن کا عاشق بن جاتا ہے. جس نے قرآن سمجھا ہوگا وہ اس کی باتوں کا کبھی ایمان لے کے نہیں آئے. ہاں جو نان مسلم ہوتے تھے یا نئے مسلم ہوتے تھے وہ لوگ ضرور بھٹک جاتے تھے اور قرآن سننے سے اعراض کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی مومنوں اور اے نئے مسلموں سمجھو اس بات کو، جو برائی کی باتیں خرید رہا ہے، کھیل کود کی باتیں خرید رہا ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں. اصلیت تو وہ ہے جو ہم نے قرآن میں بیان کی ہے. ہم نے عاد و ثمود کے قصے بیان کیے تو وہ برحق ہے، اور یہ جو رستم یا اسفندیار یا شاہان فارس کی جو کہانیاں سنا رہا ہے یہ سب جھوٹی ہیں یا بعض جھوٹی ہیں. تو اگر اللہ کی آیتوں سے بھٹکائے کوئی اور کس سے کہانیاں سنائے، اللہ فرماتا ہے اسے بتا دو ہم اسے دردناک عذاب دیں گے. اب اس میں دیکھیں صاحب صراط الجنان کیا فرماتے ہیں. صاحب صراط الجنان ارشاد فرماتے ہیں کہ لہب ہر اس بات کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے.
اس میں بے مقصد اور بے اثر اور جھوٹے قصے، کہانیاں اور افسانے، جادو، ناجائز لطیفے، گانا بجانا وغیرہ سب داخل ہیں۔ یہ سب لہو الحدیث ہے۔ جھوٹے قصے، کہانیاں، افسانے، جادو ٹونے، ناجائز لطیفے، ہنسی مذاق کی باتیں اور گانا بجانا، یہ سب لہو الحدیث ہے۔ صاحب خزانہ الفن فرماتے ہیں اور اس قسم کے آلات لہو العب کو بیچنا بھی منع ہے۔ ڈائلاگ وغیرہ بیچیں یا چٹکلوں کی کہانیاں بیچیں یا شائع کریں یا چھپائیں، حضرت فرماتے ہیں ان کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کیونکہ یہ آیت ان خریداروں کی برائی کے بارے میں ہی اتری ہے کہ جو خریدتے ہیں، تو جو خریدار ہیں ان کی برائی کے بارے میں آیت اتری ہے۔ اور فرمایا اسی طرح ناجائز ناول، گندے رسالے، سنیما کے ٹکٹ، تماشے وغیرہ کے اسباب، سب کی خرید و فروخت اسی آیت کریمہ کی بنا پر ناجائز و گناہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ، قرآن مجید سننے سے اعراض کرنا اور دین و اسلام سے روکنے کی خاطر بے فائدہ واقعات، جھوٹی اور بے اصل کہانیاں اور لطیفے وغیرہ سنا کر قرآن مجید سننے سے ہٹا دینا عظیم ترین جرم ہے، اور اس جرم کا مرتکب دردناک عذاب کا حقدار ہے۔ کہ قرآن نہ سنو، چلو ہم تمہیں کہانی سناتے ہیں، قرآن نہ سنو، چلو ہم تمہیں فلموں کے گانے سناتے ہیں، اعوذ باللہ۔ اور فرماتے صاحب خزائن الجنان کہ ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ماضی قریب میں یہ واقعہ گزر بھی چکا ہے کہ رمضان کے اندر ایک بچی جو کہ نماز کی پابند بھی تھی، نماز پڑھ رہی تھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے قرآن کھولا، قرآن کھول کر پڑھ رہی تھی، ادھر سے اس کی سہیلی دوڑتی ہوئی آئی اور کہا اے میری پیاری بہن، جس ایکٹر کو تو پسند کرتی ہے اس ایکٹر کا جو سین ہے وہ ٹی وی کے اندر چل رہا ہے، تو قرآن پڑھ رہی ہے، تیرا ایکٹر کا سین نکل جائے گا۔ کہا نہیں، نکلتا ہے تو نکل جانے دو، لیکن اس وقت میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں روزے سے ہوں، میں نے نماز پڑھی ہوئی ہے، اس ایکٹر کا سین نکل جانے دو۔ سائلی کہتی ہے ارے پاگل، ایکٹر کا سین نکل گیا تو دوبارہ نہیں آئے گا، یہ قرآن تو روزانہ تیرے طاق میں پڑا ہوا ہے، اسے تو دوبارہ بھی پڑھ سکتی ہے، قرآن بند کر اور ایکٹر کا سین دیکھ جا کر کے۔ اللہ اکبر، اس نے اس کی بات کو مانا، قرآن بند کیا، بند کرنے کے بعد جزدان میں رکھا اور نیت کی کہ قرآن بند کر کے میں اس ایکٹر کی سین کو دیکھوں گی۔ اللہ اکبر، جزدان میں جب بند کیا اور بند کرنے کے بعد جب طاق میں رکھنا چاہا تو دیکھا کہ طاق پر ایک بالکل کالی زہر سے آلودہ چھپکلی بیٹھی ہوئی ہے، چھپکلی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے جیسی ہی قرآن اس طاق کے قریب کرنا چاہا، وہ چھپکلی جھپکی اور جھپٹ کر کے اس کے پیشانی پر آ کر لگ گئی، اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ واقعہ جو تھا وہ اتفاقاً تھا، ہرگز نہیں، یہ واقعہ اس آیت کی دلیل ہے کہ جو قرآن کی آیت چھوڑ کر لہو الحدیث، بری باتوں کے اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے دردناک عذاب تیار کرے گا۔ اس نے قرآن چھوڑا، آیت چھوڑی اور فلمی ایکٹر کی سین دیکھنے کا ارادہ کیا۔ چھپکلی نے اس کے ماتھے کے گوشت کو پکڑ لیا اور اپنا زہر چڑھانا شروع کیا۔ یہ چیخ و پکار کرنے لگی، امی جان دیکھیں کیا ہو گیا، میرے ماتھے پر چھپکلی آ کر کے بیٹھ گئی ہے، اسے چھڑائے۔ ماں ہوتی ہے چمٹا لے کر کے، چھٹانے کا ارادہ کرتی ہے اور جیسی ہی چمٹا چھپکلی کے قریب لے کر کے جاتی ہے، چھپکلی اس کی طرف اس طرح دیکھتی ہے کہ وہ اپنا چمٹا لے کر کے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں نے پھر چمٹا آگے کیا، لیکن اس بار معاملہ کچھ اور ہوا۔ چھپکلی نے دیکھا نہیں بلکہ چھپکلی کی بہت ساری بہنیں وہاں کر کے جمع ہو گئی اور سب نے اس کے جسم کو نوچنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حال یہ ہوا
اس کے پورے جسم پر چھپکلیاں ہی اور اس کے جسم کو نوچ نوچ کر اپنا زہر چلا۔ اب یہ درد سے کرا رہی ہے، بلک رہی ہے، کبھی ماں کو پکار رہی ہے، کبھی باپ کو پکار رہی ہے، کبھی اہل خانہ کو پکار رہی ہے، کبھی پڑوسیوں کو پکار رہی ہے، کبھی سہیلیوں کو پکار رہی ہے، کوئی تو آؤ مجھے مدد کرو، کوئی تو آؤ مجھے بچاؤ۔ اب بچاتا کون؟ یہ عذاب تھا، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا جو کوئی بچا سکے، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ چھپکلیاں ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن گزر گیا، اس چھپکلیوں کے زہر سے یہ بیٹی، یہ بچی جو مسلمان کے گھر پیدا ہوئی تھی، یہ بچی جس کے ماں باپ کوئی مندر میں گھنٹے بجانے والے نہیں تھے، مسجد کے نمازی تھے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے پورے جسم پر چھپکلیاں صدائے دے رہی ہے، بلا رہی ہے، میری ہیلپ کرو، مدد کرو، لیکن کون تھا جو اللہ کے عذاب کے آگے سامنے کھڑا ہو سکتا؟ قرآن میں بار بار یہ آتا ہے، بار بار آپ نے سنا ہوگا درس قرآن میں اکثر، جب اللہ عذاب دینے کا ارادہ کرے تو کوئی ایسا باقی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچا سکے اگر وہ عذاب دینے کا ارادہ فرمائے، اور اگر وہ جنت میں داخل فرمانے کا ارادہ فرمائے تو پھر کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو اللہ جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ صاحب چیختی رہی، چیختی، زہر جب زیادہ اثر کیا تو یہ بے ہوش ہو گئی۔ لوگوں نے تصور کیا کہ یہ مر گئی، پوچھا کہ کیا کیا جائے، اب تو یہ مر گئی، اس کا کفن کیسے ہو، اس کا غسل کیسے ہو؟ یہ مسلمان کی بیٹی ہے، اسے جلایا تو نہیں جا سکتا، اس کا غسل ہونا ہے، اس کو کفن کیسے پہنایا جائے؟ چھپکلیاں ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ وہاں کے علماء کو بلایا گیا، علماء کو بلا کر کے پوچھا، علماء بھی حیران رہ گئے کہ ہوا کیا یہ؟ انہوں نے اپنے اساتذہ کے پاس فون کیا، حضور مسئلہ ایسا ہے۔ ان کے اساتذہ نے جواب دیا، تم نے کرنا یہ ہے کہ اب اس بیٹی کے سینے پر اسی ایکٹر کی فلم چلا کر کے ٹی وی رکھنا ہے۔ جب اساتذہ نے یہ بتایا، اسی ایکٹر کی فلم لگائی گئی اور وہ ٹی وی جو ہے اس کے سینے پر رکھی گئی۔ جیسی ٹی وی سینے پر رکھی گئی ساری چیز پر یاد آئے گئی۔ وہ ہیرو جسے یہ پسند کرتی تھی وہ ناچ رہا ہے، ٹی وی سینے پر رکھی ہوئی ہے اور یہاں اس کا غسل ہو رہا ہے۔ ٹی وی سینے پر رکھی ہوئی ہے، یہاں اسے کفن پہنایا جا رہا ہے۔ سوچا چلو غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، اب تو ہٹا دے۔ ٹی وی ہٹائی، فوراً چھپکلیاں پھر سے واپس۔ لوگوں نے کہا نہ ہٹاؤ ٹی وی کے ساتھ جنازہ لے جائے گا۔ وہ عجیب منظر تھا یار، مسلمان کے گھر پیدا ہوئی بیٹی، آج اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو سینے پہ ٹی وی رکھی ہوئی ہے۔ اس کا جنازہ قبرستان تک ٹی وی کے ساتھ لے جایا گیا، ٹی وی کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی گئی ٹی وی کے ساتھ، حتیٰ کہ ٹی وی کے ساتھ اسے دفن کیا گیا۔ اور دفن کرنے کے بعد جب لوگ تھوڑے قدم پیچھے ہٹے نا، قبر پھٹی اور اس سے آگ کے شعلے نکلے اور وہ جو ٹی وی تھی وہ باہر آ چکی۔ میں یہ کوئی پرانی کہانیاں نہیں بتا رہا، میں یہ آج کل کا قصہ بتا رہا ہوں۔ یہ میں ماضی قریب کا قصہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسلمان کی بچی ٹی وی کے ساتھ دفنائی گئی۔ ذرا سوچے، ہمارے ہاتھ میں موبائل، ہمارے جو موبائل کے
اسکرین ہے ان پر ویڈیوز، ہمارے موبائل کی گیلری کے اندر فاحشہ عورتوں کی تصویریں، ذرا ہم سوچیں کہ ہمیں کیا ہوگا۔ صاحبو، اس کی قبر سے ٹی وی باہر آئی، قبر میں آگ جلی۔ کیوں جلی؟ لہو الحدیث۔ اس نے برائی کو خریدا، قرآن کی آیتوں کو چھوڑ دیا۔ ذرا بتاؤ مجھے، کیا قرآن کے ماننے والے اتنے ہی ہیں جو یہاں موجود ہیں؟ کیا صرف اتنے قرآن کے چاہنے والے؟ اس گاؤں کے اندر تقریباً 2000 مسلمان قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن درس قرآن میں ہم نے دعوت دینے کے باوجود، پیغام پہنچانے کے باوجود کتنے لوگ آئے؟ صاحب بہت بڑا اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں۔ کیوں خریدتے ہیں؟ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر سوچے سمجھے وہ اللہ کی راہ سے بھٹکا سکے۔ فرمایا اللہ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگ ہمارے دین کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ہاں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے فرماتے ہیں اس آیت میں لہو الحدیث سے متعلق بعض مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ اس مناسبت سے ہم یہاں پر گانے بجانے کی کچھ وعیدیں بیان کرتے ہیں، 2 حدیث میں پیش کروں گا یہاں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت میں زمین دھسنا ہوگا، چہروں کا بگڑنا ہوگا، آسمان سے پتھر برسنا ہوگا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ ارشاد فرمایا جب گانے والیوں اور موسیقی کے آلات کا ظہور ہوگا، جب لڑکیاں قرآن کی صدائیں چھوڑ کر کے مائکوں پر کھڑے ہو کر کے عاشقوں کے ترانے کریں گی، اور جب شراب عام ہو جائے گی، حضور نے فرمایا تب آسمان سے پتھر اتریں گے، تب لوگوں کے چہرے بگڑیں گے، تب زمین میں لوگ دھسائے جائیں گے۔ اور آج دیکھیں آپ زلزلوں کی صورت میں کیا ہو رہا ہے، آج نوجوانوں کے چہرے کس طرح بگڑے ہوئے ہیں۔ صاحبو آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کرو۔ یہ گانے بجانے کے تعلق سے فرمایا گیا۔ دوسری حدیث پاک حضرت انس سے روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص گانا سننے کے لیے کسی باندی کے پاس بیٹھا، اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اڈیلا جائے گا، اس کے کانوں کے اندر پگھلا ہوا شیشہ اڈیلا جائے گا۔ اور گانے بھی اسٹیٹس پہ دیکھو تو گانے، ہیلو ٹیون پہ دیکھو تو گانے، اس کو شرم نہیں آتی؟ خود تو سنتا ہی ہے، ہیلو ٹیون پہ لگا کر دوسرا جو فون کر رہا ہے، اگرچہ وہ عالم ہو، اگرچہ وہ نمازی ہو، اسے بھی گناہگار کر رہا ہے۔ اسٹیٹس پہ لگا کر گانے، خود تو گناہگار ہو رہا ہے اور جو دیکھ رہا ہے بیچارہ اس کو بھی گناہگار کرا رہا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا تو اپنے اسٹیٹس یا ہیلو ٹیون پر نعتیں سنتا اور نعتیں لگاتا، تجھے تیرے لگانے کا ثواب ملتا، کون لگانے والے کو سننے کا ثواب ملتا۔ لیکن برائیاں چاہیے، اسٹیٹس پہ تو گانے، اور وہ شیر کہ جن سے بھڑک پیدا ہو، جن سے خواہشات پیدا ہو، اور ہیلو ٹیون پہ وہ گانے بار 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 میرے اعلان کرنے کے باوجود بھی اب بھی کچھ ممبر ایسے ہیں جن کے موبائلوں پر گانے، اب بھی کچھ ممبر ایسے ہیں، اور تمہیں پتہ نہیں ان گانوں کے ذریعے سے تمہارے ایمان کا سودا ہو رہا ہے۔ اور آج میں انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ یہاں آیا ہوں انشاءاللہ۔
ان گانوں کے ذریعے سے سازش ہو رہی ہے تمہارے ایمان کو بیچنے کی. یہ کتاب ہے غلط فہمیاں ان کی اصلاح. میں حوالے کے ساتھ بات کروں گا انشاءاللہ. غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح کے اندر حضرت علامہ تقی احمد صاحب قبلہ فرماتے ہیں آج کل ہندوستان میں فلمی مناظر اور ان کے گانوں کے ذریعے بھی مسلمان کو کافر بنانے اور ایمان عقیدے کو تباہ کرنے کی منظم سازش چل رہی ہے. اور مسلمان بے پرواہ، ایئر فون لگ گئی تو وہ چل رہی ہے پوری پلے لسٹ میں، وہ پورا جو سب یار سنی رہے ہیں. فلم کے مزیداریوں اور اس کی لذت اور گانوں کی لطف اندوزی کے سہارے ایسے ایسے کڑوے بھوت مسلمان کی گھاٹی سے اتارے جا رہے ہیں جن سے کبھی وہ بہت دور بھاگا کرتے ہیں. اور مسلمان انہیں بڑی آسانی سے اب ہضم کرتے چلے جا رہے ہیں. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ آج کل فلموں ٹیلی ویژنوں کے ذریعے کافر اپنے دھرموں کا پرچار کر رہے ہیں. ان کے دھرموں کا پرچار ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور عمل میں لا رہے ہیں. آپ عمل میں لا رہے ہیں. آپ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس چہرے اور ان کی سنت کو چھوڑ کر داڑھی بنانا یہ کس کا طریقہ ہے بھائیو؟ ہم سب عمل میں لا رہے ہیں. آج کتنے مسلمان نوجوان فیس بک پر یا ٹویٹر پر یا ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا بنا کر کے اپنے جسم فروشی کر رہے ہیں. بتائیے وہ کس کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں؟ اور بالکل یہ زہر کا گھونٹ آرام سے ہم لوگ کو دیا. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ لوگ اب یہ مشن بنائے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو تلوار کے ذریعے بھی ہرانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب تک ان کے سینے میں ایمان ہے اگرچہ یہ کم بھی ہوں گے تب بھی لوگوں پر غالب ہوں گے. وہ تھی نا جنگ، جس جنگ میں 40 ادھر تھے 40,000 ادھر تھے. کفار کی لسٹ میں 40,000 اور مسلمانوں کی لسٹ میں 40، اور ان سب کے سالار سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. مسلمانوں کی ہمت ٹوٹنے لگی. کہا حضور ادھر 40,000 ادھر ہے 40، کیا کریں گے؟ کہا ایک مسلمان 1,000 کے مقابلے میں کھڑا ہوگا. ایک مسلمان 1,000 کے مقابلے میں کھڑا ہوگا. کہا حضور یہ تو ممکن نہیں، کیسے ہوگا؟ کہا یہ بتاؤ جو ادھر کھڑے ہیں کیا ان کے ساتھ اللہ ہے؟ جو 40,000 ادھر کھڑے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہے؟ کہا حضور نہیں. کہا ہمارے ساتھ. کہا ہے تو کہا 40,000 کیا پوری دنیا ہے، ہم 40 ہی سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لا تحزن ان اللہ معنا. ہمیں غمزدہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ رب ہمارے ساتھ ہے. زمانے نے دیکھا وہ ترتیب لگائی جنگ کی کہ 40,000 ہکا بکا رہ گئے. بھاگنے پر مجبور کر دیا خالد بن ولید نے، اور جس جگہ پر بھی قدم گڑائے اللہ کے فضل سے اس جگہ کی جنگ کو آپ نے کامیاب کر کے دکھایا. یہ تھا. تو کہا کہ مسلمانوں کو تلوار کے ذریعے تو امپاسبل، ہرا ہی نہیں سکتے. پھر دوسری سازش کی گئی کہ چلو عورتوں کا لالچ دو، عورتوں کا لالچ دو. عیسائی کھڑے ہو گئے آ کر کہ ہم تم سے جنگ نہیں چاہتے، ہماری بازار سے ایک مرتبہ اپنے گھوڑے لے کر کے نکلو، ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، ہماری عورتیں بھی مسلمان ہو جائیں گی، قلعہ بھی تمہارا ہو جائے گا. ایک بار نکلو ہمارے بازار سے. یہی خالد بن ولید اپنے سپاہیوں کے ساتھ فجر پڑھ کر کے نکلے. بازار میں قدم رکھا، گھوڑا دوڑانا شروع کیا. آگے سپہ سالار ہے، پیچھے سپاہی ہے. خالد بن ولید نے دیکھا ماجرا کیا ہے، اتنا آسان سودا کیوں؟ حالانکہ یہ لوگ تو شاطر ہیں، یہ لوگ تو چالاک ہیں، اتنا آسان سودا کیوں؟ خالد بن ولید نے ایک نظر گھما کے دیکھی، پوری بازار میں برہنہ ننگی لڑکیاں کھڑی ہوئی.
اور تمام سپاہیوں کو دعوت زنا دے رہی ہیں۔ خالد بن ولید نے للکار لگائی، سپاہیوں تم قیامت میں رب کا دیدار کرنے والے ہو، تم جنت میں حوروں کے ساتھ رہنے والے ہو، تمہیں ان فاحشہ لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھنا۔ یار کیا کڑک تھی اس لہجے میں، آج ہم بولتے بولتے تھک گئے، ہماری قوم سننے کو راضی نہیں۔ خالد بن ولید نے ایک للکار لگائی تھی، پوری قوم پیچھے تھی اور سب کی نگاہیں اگر تھی تو خالد بن ولید کے گھوڑے کی طرف تھی۔ پورا بازار پار کر دیا۔ تو کہا یہ بھی حربہ نہیں اپنایا جا سکتا، تو کیا کریں پھر؟ کہا ان کے ایمان کو اس طرح کھوکھلا کرو کہ انہیں شعور تک نہ ہو، انہیں پتہ تک نہ چلے۔ اب تمہیں عشق کا جھانسا دیا گیا، تمہیں محبت کے گھوٹ پلائے گئے، فلموں کے اندر تمہیں محبت کے سین دکھائے گئے، نوجوانوں کے اندر پیدا ہوئی کہ ہاں محبت کرنا چاہیے، اس کے ذریعے پھر گانے سننا شروع کر دیے، بے حیائیت کرنا شروع کر دی، سیریل دیکھنا شروع کر دیے۔ دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ ہمیں شعور تک نہیں ہوا، ہماری ایمان کا سودا ہونے لگا۔ فرماتے ہیں ان میں سے 3 گانوں کی لائن کو حضرت نے قلم بند فرمایا ہے کہ جو گانے سننا ویسے تو مطلقاً حرام، سننا حرام، اور سننے والی کے لیے فرمایا حضور نے کہ جو سنے یا سننے والی کے پاس میں بیٹھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے کانوں کے اندر شیشہ پگھلا کے ڈالے گا۔ ویسی مطلقاً حرام، ویسی اتنا بڑا عذاب، لیکن پھر گانوں میں کفر، گانوں کے اندر کفر، تو پھر سنے کے بندہ کہاں جا رہا ہے؟ سننے سے پہلے مسلمان، سننے کے بعد کافر، کہنے سے پہلے مسلمان، کہنے کے بعد کافر۔ حضرت نے 3 گانوں کو نقل فرمایا۔ خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا۔ خدا تراش لیا اور بندگی کری، رب نے مجھ پر ستم کیا 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 ہے، سارے جہاں کا غم مجھے دے دیا ہے۔ فرماتے ہیں ان گانوں کا جائزہ لیجئے اور دیکھیے اللہ جل شانہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمان سے جب دیکھتا ہوگا، حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رب العزت ہر شے کو ہمیشہ دیکھتا ہے، یعنی کہ جب دیکھتا ہوگا، یعنی دیکھتا ہی نہیں ہے جب من کرتا ہے تب دیکھتا ہے، نہیں، اللہ ہمیشہ اپنی ہر مخلوق کو دیکھا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ۔ خدا تعالیٰ کے بارے میں یہ بکواس کہ میرے محبوب کو بنانے والے کے بارے میں وہ سوچتا ہوگا، حالانکہ ہر شے کا بنانے والا صرف خدا ہی تعالیٰ ہے۔ آگے فرمایا اور اس پروردگار عالم کے بارے میں یہ بکنا کہ وہ سوچتا ہوگا، حالانکہ اس کا علم سوچنے سے پاک ہے۔ یہ سب کھلے کفر ہے۔ اسی طرح دوسرے گانے میں خدا تراش لیا اور بندگی کرنی کتنا بڑا کفر ہے۔ اسلام سے مذاق قرآن کریم سے ٹھٹا کیا گیا ہے، اس کے کفر سری ہونے میں جاہل مسلمان کو بھی شک نہیں ہے۔ کہا تیسرے گانے میں پروردگار عالم کو سترگار بتانا اور اس سے شکوہ کرنا اور اس کی ناشکری کرنا، اس نے سارے جہان کا غم مجھے دے دیا، یہ سب وہ کفریات ہیں جو کتنے مسلمانوں سے بلوا کر کہلوا کر گانوں کے ذریعے ان کے ایمان خراب کر دیے ہیں اور اسلامی حدود سے انہیں باہر کر دیا۔ یہ دوسری کتاب فتاوی شارح بخاری، اس کے اندر بھی ان گانوں کے تعلق سے تفصیل موجود ہے۔ حضرت سے سوال ہوتا ہے، کچھ نوجوان مسلم مندرجہ ذیل اشعار بہت شوق سے گاتے ہیں، اب یہ نہیں معلوم کہ ان اشعار کے مفہوم کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، گاتے ہیں لیکن عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے اس کے بارے میں پتہ نہیں، یا یوں ہی صرف زبان پر لاتے ہیں۔ بہرحال شریعت طاہرہ کی روشنی میں ان پر احکام کیا لاگو ہوں گے؟ کب وہ اشعار یہ ہیں، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں،
خدا بھی جب زمین سے آسمان پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، رب نے بھی مجھ پر کیا ستم کیا ہے، سارے جہاں کا غم مجھے دے دیا ہے، پھولوں سا چہرہ تیرا کلیوں سی مسکان ہے، رنگ تیرا دیکھ کر روپ تیرا دیکھ کر قدرت بھی حیران ہے۔ کتنا حسین چہرہ، کتنی پیاری آنکھیں، کتنی پیاری آنکھیں ہیں، آنکھوں سے جھلکتا پیار، قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار۔ اولے ربا ربا، اے ربا یہ کیا غضب کیا، جس کو بنایا تھا لڑکا لڑکی اسے لڑکا بنا دیا۔ اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا، خدا تراش لیا اور بندگی کر لی۔ فرماتے ہیں نیز کیا ان گناہوں کی کیسٹوں کے ذریعے سننا بھی گناہ ہے؟ یہ سوال ہوا۔ اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ جتنے اشعار سوال میں درج کیے گئے ہیں سب میں کوئی نہ کوئی کفر شرعی ہے۔ جو لوگ ان اشعار کو پڑھتے ہیں وہ سب کے سب اسلام سے خارج ہو کر کے کافر و مرتد ہو گئے۔ اسلام سے خارج ہو کر کافر و مرتد ہو گئے، ان کے تمام نیک اعمال ختم، جتنے نیک عمل کیے سب ختم، جتنی نمازیں پڑھی سب بیکار، جتنے روزے گئے سب اکارت، جتنے لوگوں کی مدد کی سب اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ۔ آگے فرمایا ان کی بیویاں ان کے نکاح سے نکل گئی۔ ان سب پر فرض ہے کہ فوراً بلا تاخیر ان اشعار میں جو کفریات ہیں ان سے توبہ کریں، کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہوں، اور اپنی بیویوں کو رکھنا منظور ہو تو ان سے دوبارہ نئے مہر کے ساتھ نکاح کریں، نئے مہر کے ساتھ۔ ایسی کیسٹیں جن میں ایسی کفری اشعار ہو ان کو بجانا حرام، سخت حرام، بلکہ منجر الکفر یعنی کفر تک لے جانے کا کام ہے، اور ان کیسٹوں کو سننا بھی حرام، بلکہ ایسی کیسٹوں کو ضائع کر دینا فرض ہے۔ اگر معاذ اللہ ایسے کفری اشعار کی کیسٹوں کو پسندیدہ اور اچھی سمجھ کر لگایا، پسند کر کے یا اچھا سمجھ کے لگایا، یا کسی نے ان اشعار کو سن کر پسند کیا تو وہ بھی کافر ہو گیا۔ پڑھا نہیں، پسند ہو کر کے سنا کہ اچھا لگ رہا، صرف سنا، حضرت فرماتے ہیں وہ بھی کافر ہو گیا۔ رضا بالکفر کفر، قاعدہ ہے کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ اللہ فرماتا ہے انکم اذا مثلہم، ایسی لوگ کافر ہیں۔ اس کے پہلے کہ میں ان اشعار کی تشریح کروں میں نے حکم شرعی بتا دیا کہ جو اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں، جو اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں وہ ایمان سے خارج ہو کر مرتد ہو گئے، ان کی بیویاں ان کے نکاح سے نکل گئیں، وہ اگر کسی کے مرید ہے تو بیعت ٹوٹ گئی۔ اتنا بڑا حکم شرعی ہے، اور کتنے بھبر سے گانے گائے جا رہے ہیں، کتنے بھبر سے یا سنے جا رہے ہیں۔ میں نے اللہ کی قسم میری آنکھوں سے خون رونے کا من کرتا ہے، میں نے مسلمانوں کے گھروں پر یہ گانے سنتے ہوئے دیکھے ہیں اپنے کانوں سے، اللہ کی قسم، مسلمانوں کے گھر پر۔ اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے میں اور 15 گانے جن میں سری کفر ہے یا منجر الکفر ہے ان کو ہی بیان کرتا ہوں، جو آج کل نوجوانوں کے زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں۔ تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے کہ جب تک جئیں گے محبت کریں گے، سزا رب جو دے گا وہ منظور ہوگی کہ اب تو تمہاری عبادت کریں گے۔ یار ہم نے عالم ارواح میں کس کی عبادت کرنے کی قسم کھائی تھی بتاؤ؟ جب رب نے پوچھا تھا کہ بتاؤ دنیا میں آنے کے بعد شرک تو نہیں کرو گے، رب کسے کہو گے؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم جب روح تھے، تمہارا جسم بھی نہیں تھا، تبھی تم نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں ہم تیری گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے۔ کیوں بھولے اس وعدے کو آپ؟ اس حسن کو دیکھ کر جو کہ چند سالوں میں ضائع ہو گئے نا، اس کا ذہن تصور میں لا کر تم ایسے اشعار پکڑنے لگو کہ اب تو تمہاری عبادت کریں گے۔
शर्म से डूब नहीं मरना चाहिए हमको कि जो रब हमें सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक नेमतें देता है, उस रब के जात में हम शरीक ठहरा रहे। हमें डूब नहीं मरना चाहिए। एक दिन भी हमारे हाथों को काम करने से माजूर नहीं करता रब। एक दिन भी आंखों की ड्यूटी बंद नहीं करता कि तुम्हें आज दिखाना नहीं है। एक दिन भी पैरों को यह हुक्म नहीं देता कि आज इसने नाफरमानी की है, इसने कुफ्र बताया, आज तुझे चलना नहीं है। एक दिन भी ज़बान से ये नहीं फरमाता कि ज़बान इसने मेरे खिलाफ बोला है, अब तुझे बोलना नहीं है, गूंगा कर दे। तेरी ज़बान भी सलामत, तेरे हाथ भी सलामत, तेरे पैर भी सलामत, तेरा हौसला भी सलामत। तुझे शर्म नहीं आती जिस रब ने सब कुछ तुझे दिया, उसकी जात में तू एक हसीना, एक माशूका जिसका हुस्न ज़ाया होने वाला है, उसका तस्वीर ले आने। यार अब तूने दिल तोड़ा किस मौसम में? शिकवा कर रहा है ये दूसरा गाना। यार अब तूने दिल तोड़ा किस मौसम में? कि मौसम ऐसा था और तूने मेरा दिल तोड़ दिया। रब से शिकवा कर रहा है, तूने किया क्या रब के लिए बता? उसने तुझे सब कुछ दिया, तूने क्या किया? तुझ पे तो 5 वक्त की नमाज फर्ज की थी, तू वो भी नहीं पढ़ पाता। तुझ पे तो ज़कात फर्ज की थी, इतनी नेमतें देने के बावजूद उसमें तू किनारा तलाश करता है। क्या कर दिया तुमने? तुझ पे 1 महीने के रोजे फर्ज किए थे, चौराहों पे खड़े होकर के गुटखा घर के खाते रहते। क्या कर दिया तूने रब के लिए? कैसे कैसे को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है। अब तो छप्पर फाड़ दे मौला, अपनी जेबे झाड़ दे मौला, मेरी मर्जी मान ले मौला, मैं हूं तेरा चाहने वाला। बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। 5वां, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई है? दुनिया की नेमतें खा रहा है, 3 टाइम खाना ठूस रहा है, फिर कह रहा है तूने काहे को दुनिया बनाई? शर्म नहीं आती तुझे? आगे मेरी निगाह में क्या बन के आप रहते हैं, कसम खुदा की खुदा बन के आप रहते हैं। 7वां, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से ये दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे। 8वां, ये सब जाहिर है, मुझे तफसील करने की जरूरत नहीं, न जाने लोग क्यों जाने लगे, मुझे समझ नहीं आ रही। 8वां, मैं प्यार का पुजारी, मुझे प्यार चाहिए, रब जैसा मुझे सुंदर यार चाहिए। अला यऊज़ु बिल्लाह, नक़्ल कुफ्र, कुफ्र न बाशद। 9वां, ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। सुनाए कि नहीं? यारा तेरी यारी को हमने तो खुदा माना। 11वां, सुबह की अज़ान सुनकर नमाज की जगह पे तेरा नाम ले लिया, फिर मेरी सुनी ना अल्लाह गैर हो गया। 12वां, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत, खुदा भी है मोहब्बत भी है, यानी रब की जात में शरीक ठहराना शिर्क है। 13वां, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। अला यऊज़ु बिल्लाह, नक़्ल कुफ्र, कुफ्र। आखिरी, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। हज़रत फरमाते हैं कि अब ये अशारे मज़कूरा बाला के कुफ्रियात शुमार करें। ये कहना कि खुदा भी न जाने कुफ्र है, ये कहना कि अल्लाह ताला सोचता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, इसमें 3 कुफ्र हैं। अव्वल ये कि इस जाहिल के महबूब को अल्लाह ने बनाया, अल्लाह के गैर ने बनाया, दूसरे किसी ने बनाया उसे मालूम नहीं, तीसरा ये कि सोचता होगा। नीज पहले मिसरे में भी कुफ्र है,
کہ جب دیکھتا ہوگا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین ہمیشہ اس کی قوت بصر کے احاطے میں نہیں، بلکہ جب زمین پر دیکھے تو زمین کے احوال اسے معلوم ہو جائے۔ اس میں ایک کفر تو یہ کہ لازم آئے گا کہ اللہ عز و جل کا بصیر ہونا اس کی صفت قدیم نہیں، حادث ہے۔ دوسری ہے کہ زمین کی اشیاء اور اس کے احوال کا ہمیشہ علم نہیں رکھتا۔ یہ کہنا کہ رب نے مجھ پر ستم کیا، اللہ عز و جل کو ظالم بنانا، جسری کفر ہے۔ یہ کہنا کہ قدرت بھی حیران ہے، کفر ہے۔ یہ کہنا بلکہ کہ قدرت نے تجھے فرصت سے بنایا ہوگا، کفر ہے۔ یہ کہنا کہ جسے لڑکی بنانا تھا لڑکا بنا دیا، یا اللہ عز و جل پہ اعتراض ہونے کی وجہ سے کفر ہے۔ پھر اس کو غضب کہنا، دوسرا کفر۔ خدا تراش لیا اور بندگی کر لی میں دو کفر ہے۔ مخلوق کو خدا کہنا پھر اس کی بندگی کرنا۔ اس قسم کے کفریہ اور بیہودے اشعار اگر کوئی گائے پڑھے، بہرحال کافر، اگرچہ وہ کہے کہ میرا یہ بھروسہ نہیں تھا، میرا یہ عقیدہ نہیں تھا، میں نے تو کہہ دیے۔ حضرت فرماتے کفر بننے کے بعد یہ بہانہ کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے، کفر و اسلام کو پہچانے، ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت سے واقفیت رکھے، تاکہ ایسی غلطی نہ ہونے پائے کہ آدمی کا ایمان ہی جاتا رہے۔ اور اشعار کے سلسلے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی پیروی گمراہ کر دیتی ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ پرنالے پر سرگردہ پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کرتے؟ آگے فرمایا جو دین سے واقفیت رکھتے ہیں اگر وہ شاعروں کو کلاموں کو پڑھے تو اس پر واضح ہو جائے گا کہ اللہ عز و جل نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے۔ اس لیے کسی بھی شاعر کے شعر کو پسند کرنے سے پہلے اس پر کافی غور و خوض کر لینا چاہیے، اور ذرا بھی شک ہو تو علماء سے دریافت کر لینا چاہیے۔ خصوصیت سے کیسٹ میں بھرے ہوئے گانے بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو گانے سنے قیامت کے دن اس کے کانوں میں شیشہ پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ اب اس کے تعلق سے آخری بات، آخری فتویٰ، اور وہ فتویٰ انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے اور خوش ہونا بھی چاہیے۔ یہ اس تعلق سے جو میں آخری حوالہ دینے لگا ہوں، وہ آخری حوالہ بڑا ہی معتبر ہے، اس لیے نہیں کہ وہ باقاعدہ فتاوی شارح بخاری ایک اہم درجہ رکھتی ہے، بہت بڑے عالم کی کتاب ہے، ان کے فتوے آسمان کے ستاروں کی مانند ہے۔ حضرت علامہ تطہیر احمد صاحب کی غلط فہمیاں ان کی اصلاح یہ ستاروں کی مانند ہے، لیکن یہ جو فتویٰ میں پیش کرنے لگا ہوں یہ کہیں غیر کا نہیں، تمہارے گھر کا فتویٰ ہے۔ یہ فتویٰ انشاءاللہ 16 مارچ کو جن کی دستار افتتاح ہونے والی ہے، حضرت قاری مولانا مفتی ریحان صاحب قبلہ کا فتویٰ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اس کے تعلق سے حضرت نے جو فتویٰ شائع کیا وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اور پڑھ کر کے سنانے لگا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں سوال ہوا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ فلمی گانا سنایا یا گایا، یہ سنانا یا گانا جائز ہے یا ناجائز؟ کیا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ فرمایا دور حاضر کے جو فلمی گانے ہیں ان میں کوئی بھی ایسا گانا نہیں پایا جاتا جس میں ڈھول باجا وغیرہ نہ ہو، اور ایسا گانا جس میں ڈھول باجا وغیرہ ہو اس کا سننا ناجائز و حرام ہے، اور اس گانے میں اگر شرکی الفاظ ہوں تو اس کے سننے سے وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس کو توبہ، تجدید ایمان، اور اگر بیوی والا ہو تو تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ایک تفصیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ یہ تمام حوالے سننے کے بعد کیا اب ہم ان سب کو سننے کے بعد بھی ان گانوں کی طرف جائیں گے؟ اگر نہیں جائیں گے تو ہاتھ اٹھا کر کے گواہی دیں۔ کیا اب بھی ہم اپنے اسٹیٹسوں پر وہ گانے لگائیں گے کہ جن سے ہم خود بھی گناہگار ہوں گے، سننے والے بھی گناہگار ہوں گے؟ اگر نہیں تو پھر ہاتھ اٹھا کر کے گواہی دے درس قرآن کے اندر۔ کیا ہم اپنے ہیلی ٹیون پر ایسے گانے جو ہے نوٹ کریں گے یا ڈلوائیں گے کہ جن کو پھول کرنے والا سنے اور وہ گناہگار ہو؟ اچھا ایک بات اور، اسی حدیث کے اسی قرآن پاک کی آیت کے اندر صاحب جلال فرماتے ہیں کہ گناہگار وہ شخص زیادہ ہوتا ہے جو برائی کے کام کو پھیلاتا ہے، اس کے مقابل جو گناہ کا کام سنتا ہے یا کرتا ہے۔
حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے جو اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کرے گا اسے اس کے برے کرنے کا بھی گناہ ملے گا، اور اس کے بعد ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ملے گا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کریں گے، اور اس رائج کرنے والے کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے اسے اچھے طریقے کو رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کریں گے، اور عمل کرنے والوں کے بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو ہم فخر کے ساتھ کہیں یہ جو کام کب سے درس قرآن کا نہیں ہو رہا تھا ہم نے شروع کیا، اور ہم بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، اللہ کی ذات کو امید ہے کہ انشاءاللہ جنہوں نے اس کام کی شروعات کی ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا، ہم پڑھنے سننے والوں کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکائے بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں، جب انہیں آیتیں سنائی جائیں، یہ کیا کرنے لگے ہو، قرآن سنو، قرآن یہ فرماتا ہے، تو یا تو وہ مستکبرہ تکبر کرے، مستکبرہ تکبر کرے یعنی تکبر کرنے کا مطلب اگنور کرے، یا پھر گھمنڈ کرے جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور کأن لم یسمع، یا ایسا کرے کأن فی اذنیہ وقرا، کہ جیسے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں ٹھیٹھ ہو، قرآن سنا بھی، اس کا فرمان سنا بھی لیکن عمل نہیں کیا، اگنور مار دیا، یا پھر اپنے کیے ہوئے عمل پر ڈٹ گئے۔ فرماتے اگر ایسا کرو گے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے محبوب ایسا کرنے والوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اب یہاں خوشخبری کیوں کہا گیا؟ تحکم بھی، اس لیے کہا گیا تاکہ یہ لوگ سمجھ سکے کہ جن کو یہ اچھا سمجھ رہے ہیں وہ سب ان کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ تو مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ چاہیے کہ جب وہ قرآن کی ایک بھی آیت کو سنیں تو پھر اپنا سر نیچے کر لیں اور کہیں ہم نے جو اب تک کیا وہ سب کیا، چھوڑتے ہیں، قرآن کی بات پہ عمل کریں گے۔ تو ہم نے جو کچھ سنا اللہ معاف فرمائے، میں انشاءاللہ بھی توبہ کراؤں گا، اگر غلطی سے بھی سن لیا انشاءاللہ اب ہمیں اس کی اصلاح ہو گئی ہے، اب ہم گناہ سے اور ان گانوں سے اس طرح پرہیز کریں گے کہ جس طرح ہم کسی وحشی جانور سے پرہیز کیا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے ہیلی ٹیون پر اگر ہوں گی تو حضور کی نعتیں ہوں گی، ہم سنیں گے بھی، ہم سنائیں گے بھی، اور ہم بتائیں گے اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ اور تو کس کے پیچھے پڑا ہے جو تجھے کچھ وقت کے بعد پھیر دے گا، جس کا حسن کچھ وقت کے بعد ضائع ہو جائے گا، جو تجھے کچھ گھنٹوں کے بعد تجھ سے بہتر ملنے پر چھوڑ دے گا۔ اور ہم تو ایسے کا دامن پکڑے ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی نہیں چھوڑے گا، قیامت میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ ہم تو اس کا دامن پکڑے ہیں کہ اب کا دامن پکڑنے سے ہمیں جب دامن چھوڑے گا جب وہ جنت میں لے جا کے چھوڑے گا۔ ہم نے ان کا دامن پکڑا ہے، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، جس کے سینے میں چلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ تھام لو احمد رضا کا مسلک ایک تھام لو، باغ جنت میں تمہیں مسلک یہی لے جائے۔ آ رہی ہے گنبد خضرا کے جھوکوں سے صدا،
اب تمہیں منزل کی جانب اظہر ہی لے جائے بے شک بے شک انشاءاللہ حضور اعلیٰ حضرت کے مشن کو قائم کرتے ہوئے ہم سب اعلیٰ حضرت کی فکر کی روحانی بیٹے انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی فکر کا کام کریں گے اور قرآن پر جو بھی سنیں گے اس پر بھرپور عمل کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بعد آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سارے لوگ میرے ساتھ کلمہ شریف کا ذکر کریں اور نیت کریں کہ اگر ہم دھوکے سے بھی سن لیے ہوں اور ہمیں پسند آ گیا ہو یا ہم نے کہہ دیا ہو تو ہم اس سے توبہ کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہم یہ کبھی فیل نہیں کریں گے. پڑھیں لا الہ الا اللہ.